بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا قرآنی واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں تذکرہ آپ سنیں گے وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے اللہ کی تبلیغ کی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بنی اسرائیل کے سامنے کثیر معجزات بھی صادر ہوئے، جیسے کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اور آسمان سے من و سلوہ کا اترنا، اور جب قوم نے نافرمانی کی تو آپ کی بد دعا سے لوگ بندر اور سور بھی بن گئے تھے۔ اس طرح کے واقعات کا ظہور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا ہے۔ ایک عظیم الشان واقعہ اللہ پاک نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم نے جب قتل کیا تو ایک گائے کا مشہور ایک قصہ ہے قرآنی، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر میں کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا آمیل۔ ایک بہت مالدار شخص تھا، امیر ترین شخص تھا۔ اس کی بیٹے وغیرہ نہیں تھے، بیٹی تھی اس کی۔ اب اس کی اولاد کے اور اس کی جان کے دشمن اس کے چچا اور اس کے بھتیجے بن گئے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں، تو انہوں نے اس شخص کو جو امیر ترین شخص تھا اس کو قتل کر دیا۔ جب جس نے قتل کیا، اب اس نے اس شخص کو اٹھا کر کسی کے گھر کے سامنے پھینک دیا، اور اس کی سوچ اور اس کا ذہن یہ تھا کہ میں یہ ڈال رہا ہوں، صبح جاؤں گا اور ان سے دیت بھی لوں گا اور قصاص بھی لوں گا اور اپنے چچا کی وراثت کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ اب جب اس نے یہ مار دیا اور پھینک دیا، صبح قوم اٹھی تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ میت پڑی ہوئی ہے، بندہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ وہ سارے آئے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ ہمارا آپ فیصلہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، ہاں بھی کس نے اس کے قتل کے اندر ملوث ہے؟ کسی نے کوئی اظہار نہیں کیا۔ تو جب کسی نے کوئی اظہار نہیں کیا تو اس قوم نے کہا کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں اور اللہ پاک اس کا خود فیصلہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ جب اللہ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب وہ آئے تھے قاتل ڈھونڈنے، اب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کریں، تو دونوں یہ متضاد چیزیں ہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ کو کہ قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں قاتل ڈھونڈ کے دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اگر میں تم سے مزاح کرنے والا ہوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تو قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں کر رہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے۔ تو قوم نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلیں آپ یہ بتائیں کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے آپ سوال کریں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس گائے کا رنگ، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی عمر، وہ کیسی گائے، وہ ساری صفتیں قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ بنی اسرائیل کی قوم پوچھتی نا، وہ گائے ایسے ہی ذبح کر دیتی تو ان کا وہ اللہ کا دیا ہوا حکم پورا ہو جاتا۔ اور جو پوچھتے گئے ان کے لیے پریشانیاں اور ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہو؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اے قوم وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان اس کی عمر ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، پھر تم کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ پھر پریشان کہ کون سی گائے ہوگی، کہاں سے تلاش کریں؟ انہوں نے پھر سوال کیا
انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اے موسیٰ اپنی قوم نے حضرت موسیٰ کو کہا اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے، حالانکہ ذبح کر دیتے خاموشی کے ساتھ۔ تو جیسے جو ہمارے جو ہے نا مشہور ہے کہ گائے پیلی کروانے والی بات ہے، تو یہی اسی وجہ سے کہتے ہیں، جو جو پوچھتے گئے ان سوالات ان کے لیے پریشانی اور تنگی بڑھتی گئی۔ تو انہوں نے رنگ کا پوچھا تو حضرت موسیٰ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ جو گائے ہے وہ پیلے رنگ کی گائے ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کو بہت پسند آتی ہے۔ پھر بھی وہ نہیں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ یہ پوچھیں کہ وہ گائے کرتی کیا ہو، کیسی گائے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا قال ان البقرۃ تشابہ علینا، اور گائے تو بہت ساری مشابہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے، رنگ کا تو بتا دیا، بہت ساری مشابہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جھولتی ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ گائے نہ زمین کو جوتے، نہ کھیتی کو پانی دے، نہ گائے چڑھنے والی ہو، بالکل گھریلو گائے ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کسی قسم کا عیب بھی نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ قالوا الآن جئت بالحق، اب آئے ہیں آپ حق کے اوپر، اور انہوں نے جو ہے نا گائے تلاش کرنا شروع کر دی۔ اب اس وقت جو انہوں نے گائے تلاش کی وہ پوری بنی اسرائیل کے اندر صرف ایک گائے تھی۔ اب اس کے اندر بھی ایک عجیب واقعہ ہے، وہ گائے ایک بنی اسرائیل کا نیک شخص تھا، وہ گائے اس کی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ بوڑھا تھا جو جس کی گائے تھی وہ مرنے کے قریب پہنچا، اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا منت مانی کہ اے اللہ یہ گائے میں اپنے لڑکے کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب میرا لڑکا بڑا ہو تو پھر آپ اس کو واپس کر دینا۔ اس نے وہ چھوٹا جو بچہ گائے کا بچہ تھا اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، وہ فوت ہو گیا۔ اب بچہ جب جو ہے نا بڑا ہو گیا، اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ آپ کا والد جو ہے نا ایک نیک بندہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے آپ کے لیے ایک گائے کا بچہ جنگل میں چھوڑا تھا، آپ بچے تھے، وہ بھی بچہ تھا، تو اب بڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی بڑا ہو گیا، آپ جائیں جنگل کے اندر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں، جب دعا کر لیں گے تو پھر آپ گائے کو جو ہے نا لے کے آ جائیں گے۔ اب وہ بیٹا ماں کا فرما بردار تھا، بہت ماں جیسے جیسے کہتی وہ ویسے ہی کرتا تھا۔ اب وہ جنگل میں گیا، دعا مانگی، وہ گائے آ گئی، وہ گائے کو لے کے جو ہے نا حاضر ہو گیا ماں کے پاس۔ اب اس کی ماں نے کہا کہ اس کو جاؤ اور آپ بازار میں بیچ کے آؤ۔ اس وقت جو گائے کی قیمت چل رہی تھی وہ 3 دینار تھی۔ جب وہ بچہ جانے لگا تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ ذہن میں رکھنا جب بیچنے لگو تو میری اجازت لازمی لینا۔ اب بچہ بازار میں بیچنے گیا اور ایک فرشتہ اللہ پاک نے بھیجا اور کہا کہ جو ہے نا کتنے میں بیچیں گے آپ؟ اس نے کہا میں 3 دینار میں بیچوں گا۔ اس نے کہا، فرشتے نے کہا میں 6 دینار میں لوں گا، بشرط یہ کہ آپ نے ماں سے نہیں اجازت لینی۔ اس نے کہا نہیں، گھر واپس آیا اور اس نے ماں کو کہا کہ اسی طرح معاملہ ہے کہ 6 دینار کہا، لیکن اس نے کہا اجازت نہیں لینی۔ تو آپ نے فرمایا اب جاؤ 6 دینار میں بیچ دو، لیکن جب بیچنے لگو پھر بھی میری اجازت لینا۔ اب جب گیا بچہ، پھر فرشتے نے کہا کہ جو ہے نا 12 دینار کے اندر میں لوں گا، بشرط یہ کہ ماں سے اجازت نہیں لینی آپ نے۔ اس نے کہا میں ماں سے اجازت لازمی لوں گا، پھر واپس آ گیا۔ اب ماں اس کی نیک تھی، پرہیزگار تھی، وہ بھی سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آیا ہوا ہے۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ اس فرشتے سے پوچھیں کہ ہمارا گائے بیچنا اب وقت مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ گیا اور اس نے پوچھا فرشتے سے، فرشتے نے کہا کہ ابھی آپ گائے نہ بیچیں، بنی اسرائیل کی قوم آپ سے گائے لے کے آئے گی۔ اب وہ گائے واپس لے گیا۔ اب وہ قتل والا معاملہ، بنی اسرائیل کی قوم پوچھتے پوچھتے ان کے گھر آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم گائے بیچیں گے، لیکن اس گائے کے چمڑے کے اندر سونا بھر کے اور پھر 10 گنا بھی زیادہ لیں گے۔ ان کی مجبوری تھی، انہوں نے قاتل ڈھونڈنا تھا اور انہوں نے بیچنا تھا۔ اب انہوں نے سودا طے کر لیا کہ گائے اتنی مہنگی جو ہے نا بیچی گئی کہ اس چمڑے کے اندر سونا بھر دیا گیا اور 10 گنا زیادہ دیا گیا۔ جب وہ لے کے گئے، اب پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ آپ گائے ذبح کریں۔ جب گائے ذبح ہو گئی
پھر انہوں نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس میت کے جو ہے نا جسم پر جو ہی لگایا وہ زندہ ہو گیا۔ جو ہی زندہ ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے میرے چچا کے بیٹوں نے جو ہے نا ذبح کیا ہے اور مجھے قتل کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے قتل کیا ایک جان کو پھر ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تو ظاہر کرتا جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے ان کو کہا کہ تم اس کے گائے کے گوشت کو میت پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم عقل رکھو۔ جب انہوں نے وہ گوشت مارا، وہ بندہ مرا ہوا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے فلاں بندے نے مارا ہے، پھر وہ وہیں پہ مر گیا۔ یہاں سے قیامت کے دن اٹھنے کی بھی جو ہے نا یہ ایک دلیل ہے، اور یہ قرآنی واقعہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا تمام انبیاء کرام پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔